سپریم کورٹ آف پاکستان سارے کیس میں رکاوٹ بنی یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس سارے کیس سے کیا تعلق ہے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے علیم خان کو بچایا؟ جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ سے وعدہ تھا کہ بند پٹاری جو ہے وہ کھول دی گئی ہے اور اس میں ایکسکلوسیو سٹوریز جو ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے آپ کے لیے شیئر کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو، اور آج ہم ایک اور ایکسکلوسیو سٹوری جو ہے وہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، اور وہ سٹوری جو ہے وہ حال ہی میں تعینات ہونے والے وفاقی وزیر جناب عبدالعلیم خان جو کہ وزیر نجکاری بنے ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ ان پہ 2 عدد ایف آئی آر جو ہیں وہ کیوں درج ہوئیں، اور ان پہ جو 2.60 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام تھا، ایف آئی آر تھیں، ان کا کیا بنا، وہ کیس کہاں تک پہنچا، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس سارے کیس میں رکاوٹ بنی یا نہ بنی، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس سارے کیس سے کیا تعلق ہے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے علیم خان کو بچایا یا نہیں بچایا؟ کیسے فیسیلیٹیٹ کیا؟ آج کا بنیادی طور پہ جو ایکسکلوسیو جو آج کی سٹوری ہے یہ اسی پہ ہے۔ تو ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو آپ لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء مجھ تک کمنٹ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ عبدالعلیم خان پاکستان کے ایک بڑے کاروباری حضرات میں ان کا شمار ہوتا ہے، لینڈ ڈیولپر ہیں بنیادی طور پہ، اور انہوں نے اپنی عملی سیاست جو ہے وہ 2002 کے الیکشن کے بعد شروع کی چودھری پرویز الہی کی گورنمنٹ میں۔ اس کے بعد یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، پی ٹی آئی میں سینئر وزیر رہے، جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنے۔ بہت سے لوگوں کے حوالے سے یہ بہت سے باتیں اس حوالے سے آلریڈی آپ کے نالج بھی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ خود وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، لیکن عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنایا اور عثمان بزدار کو اس وقت وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنوا دیا۔ اس کے بعد ان کی دوریاں بڑھیں، پھر یہ علیم خان جو ہیں ان کی دوریاں اس طرح بڑھیں کہ یہ نیب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں سینٹرل گورنمنٹ اور پھر پنجاب گورنمنٹ ہونے کے باوجود اسی دوران یہ گرفتار بھی ہوئے، نیب نے ان کو اریسٹ کیا، یہ پھر جیل میں بھی رہے، اور اس کے بعد ان کی دوریاں جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھیں اور انہوں نے پارٹی چھوڑ دی۔ اور اس کے بعد اس حالیہ الیکشن سے پہلے علیم خان اور جہانگیر ترین ان دونوں نے مل کے ایک نئی پارٹی بنائی، استحکام پاکستان پارٹی یعنی آئی پی پی، اور بہت سے لوگوں کے مطابق یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی اس پارٹی کو، کیونکہ 9 مئی کے بعد سے جو واقعات ہوئے اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں پہ جتنا سختی اور جبر ہوا، اور جو بھی آ کے پریس کانفرنس کرتا 9 مئی کو کنڈیم کرتا، عمران خان کے حوالے سے ان کو یعنی کرٹیسائز کرتا اور ان کا ساتھ چھوڑتا، تو وہ آئی پی پی میں ان کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جاتا۔ تو یہ وہی علیم خان تھے جب ان کو بہت سے لوگ اے ٹی ایم بھی کہتے تھے عمران خان کی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب اپنا حلقہ جو تھا عمران خان کا لاہور میں این اے 122 جہاں سے وہ کنٹیسٹ کرتے تھے، اور سردار ایاز صادق نون لیگ کے ان کے خلاف وہ کنٹیسٹ کرتے تھے، ایک وہ وقت بھی آیا جب علیم خان کو عمران خان نے وہ ٹکٹ دے دی این اے 122 کی، اور سردار ایاز صادق کے مقابلے میں ان کو جو ہے وہ کھڑا کیا۔ یہ آج اس معاملے پہ ہم علیم خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان پہ وہ 2 ایف آئی آر کیوں درج ہوئیں، کیا معاملہ تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس سارے معاملے میں کیا کردار ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہوا ناظرین کچھ یوں کہ 2012 میں ای او بی آئی کا ایک سکینڈل آپ کو یاد ہوگا، ہیڈ لائنز بنی، جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لے لیا اور دعویٰ کیا گیا جناب کہ 40 ارب سے زائد کا جو ہے وہ قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ اس وقت ای او بی آئی کے جو چیئرمین تھے وہ ظفر گوندل تھے، ظفر گوندل پیپلز پارٹی کے اس وقت کے وفاقی وزیر نظر گوندل کے سگے بھائی تھے، اور یہ وہی نظر گوندل جو بعد میں پی ٹی آئی میں بھی شامل ہوئے۔ تو ظفر گوندل جب چیئرمین ای او بی آئی تھے، اب ای او بی آئی بنیادی طور پہ ایک ایسا وفاقی ادارہ ہے جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن وغیرہ کے معاملات کو دیکھتا ہے، اور اس مد میں جو فنڈ ہوتا ہے ان کو بعض اوقات یہ انویسٹمنٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ وہاں سے پروفٹ وغیرہ بنا کے وہ پینشنرز کو اور زیادہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ لیکن ظفر گوندل صاحب پہ جو الزامات لگے کہ انہوں نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی، اور جو سستی پراپرٹیز تھیں وہ انہوں نے بہت مہنگے داموں خریدیں اور اپنے لوگوں کو یا اپنے تعلق والوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا۔ وہ جائیدادیں اسلام آباد، کراچی، لاہور، سکھر وغیرہ میں خریدی گئیں،
اسلام آباد میں کراؤن پلازا جو ہے وہ اسی ای او بی آئی کے ان پیسوں سے خریدا گیا. پھر لاہور میں جہاں پہ اور بہت سی جائیدادیں خریدی گئیں وہاں پہ عبدالعلیم خان صاحب کی جو کمپنی تھی وی این ڈیولپر سے انہوں نے جو ریور ایج ہاؤسنگ سوسائٹی ہے لاہور میں عبدالعلیم خان کی ملتان روڈ پہ, اس سے انہوں نے جو ہے وہ پلاٹ خریدے اور وہ پلاٹ کچھ کمرشل تھے اور کچھ ریزیڈینشیل. اب جب سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا تو 1 جولائی 2013 کو ایک آرڈر پاس کیا کہ ایف آئی اے اس کی تفتیش کرے, اور اس تفتیش کے نتیجے میں ایف آئی اے نے 2 ایف آئی آر درج کی علیم خان صاحب پہ, اور ان ایف آئی آرز کی جو ڈیٹ تھی وہ 13 اگست 2013, ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور. اور ان 2 ایف آئی آر جس کا نمبر 53 بٹا جو ہے وہ 2013 اور 54 بٹا 2013, ان کے مطابق 684 ریزیڈینشیل پلاٹ 684 ریزیڈینشیل پلاٹ جو کہ کل ملا کے رقبہ بنتا تھا 3870 مرلے اور 58 کمرشل پلاٹ, یہ ریور ایج ہاؤسنگ جو اسکیم تھی عبدالعلیم خان صاحب کی, ان سے خریدے ای او بی آئی نے. اور اس ایک ایف آئی آر کے مطابق ان پلاٹ کو خریدنے کے عوض جو قومی خزانے کو نقصان ہوا وہ 1 ارب 30 کروڑ کا نقصان ہوا. یعنی کہ دوسرے لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ علیم خان کو 1 ارب اور 30 کروڑ کا فائدہ دیا گیا. اسی طرح جو دوسری ایف آئی آر ہے اس کے مطابق جو ریور ایج ہاؤسنگ سوسائٹی علیم خان کی, ای او بی آئی نے اس سے 256 کمرشل پلاٹ خریدے, اور اس خرید و فروخت میں جو ہے وہ ای او بی آئی کو 1 ارب 30 کروڑ کا نقصان ہوا. اور یہ دونوں ایف آئی آر کو کل ملا کے عبدالعلیم خان کو جو اس ایف آئی آر کے مطابق یا ایف آئی اے کی تفتیش کے مطابق 2 ارب 60 کروڑ کا فائدہ دیا گیا, یا 2 ارب 60 کروڑ کا نقصان جو ہے وہ ای او بی آئی کا کیا گیا. اب یہ ایف آئی آر درج ہو گئی 13 اگست 2013 کو. اس میں آپ کو پتا بعد میں ظفر گوندل بھی گرفتار ہوا اور بہت سے لوگ گرفتار ہوئے. کل ملا کے اس ای او بی آئی اسکینڈل پہ ایف آئی اے نے تقریباً 15 ایف آئی آر درج کی, اور ان 15 میں سے 2 عبدالعلیم خان پہ. تو جب یہ ایف آئی آر درج ہو گئی تو علیم خان صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے. اس وقت ان کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ, جو آج کل پی ٹی آئی میں ہیں. انہوں نے حال ہی میں الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا لاہور میں, اور ایک کنٹروورشل الیکشن کے نتیجے میں ان کو ہرا دیا گیا. تو علیم خان صاحب کے اس وقت وکیل تھے سلمان اکرم راجہ, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک 3 رکنی بینچ کے سامنے انہوں نے ایک عرضی ڈالی کہ جناب ایف آئی اے ہراس کر رہی ہے, ایف آئی اے ہراس کر رہی ہے جی ہمیں اس کیس میں علیم خان صاحب کو. تو پھر 28 اگست 2013 کو سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ, جس میں سابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی, سابق سپریم کورٹ کے جج اعجاز چودھری اور جسٹس خلجی عارف, یہ 3 جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے. انہوں نے سٹے کر دیا. انہوں نے 28 اگست 2013 کو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی ایف آئی اے کو عبدالعلیم خان کے خلاف کسی طرح کی بھی تادیبی کارروائی کرنے سے منع کر دیا, اس پہ سٹے گرانٹ کر دیا. اور وہ سٹے آپ اندازہ کریں کہ آج تک برقرار ہے. 2013 28 اگست میں دیا گیا علیم خان کو سٹے, وہ آج تک برقرار ہے. اور اس پہ ایف آئی اے بھی خاموش رہی. پورا 5 سال کا ٹنیور گزرا, پی ایم ایل این کا, پنجاب میں بھی فیڈرل میں بھی, کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا. ایف آئی اے بھی سوئی رہی, انہوں نے بھی بادر نہیں کیا کہ یار یہ 2 مقدمے ہیں, اربوں روپے کا اس میں معاملات انوالو ہیں, اور علیم خان تو ظاہر ہے اس میں اپوزیشن میں تھے, یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. تو کسی نے سٹے ویکیٹ کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں نہیں کو گیا, کوئی عرضی نہیں وہاں پہ ڈالی کہ جناب ہمیں علیم خان کے بارے سے کارروائی کرنے دیں, آپ سٹے اپنا اٹھائیں ہمیں, تاکہ انویسٹیگیشن مکمل کر کے چلان جمع کروانے دیں. اس کے بعد ہوا کیا کہ 2020 آ گیا. اب 2020 میں ظاہر ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی, علیم خان صاحب سے کٹی ہو چکی تھی, ان سے دوریاں ہو چکی تھی. پھر اٹارنی جنرل آفس سے جناب ایک پٹیشن گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جناب یہ سٹے تو ویکیٹ کر دیں, ایف آئی اے بیٹھی ہوئی ہے اس تفتیش کو لے کے 2 مقدموں کی, تو اس سٹے کو ویکیٹ کر دیں تاکہ ہم جو ہے وہ ایف آئی اے کو کہیں کہ وہ تفتیش مکمل کرے. وہ پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی کی طرف سے گئی, اٹارنی جنرل آفس کے ذریعے گئی. وہ جناب اس کی ڈیٹ تھی جناب 29 سپتمبر 2020, 29/9/2020 میں ایک سی ایم میں فائل کی تھی اٹارنی جنرل آفس کی طرف سے, اور وہ بھی آج تک ٹیک اپ نہیں ہوئی.
اور یہ جو سٹے دیا تھا سپریم کورٹ نے 28 اگست 2013 کو، اس کے بعد بھی 4 پیشیاں ہوئیں، 4 ہیئرنگ ہوئی اس کیس کی، اور ان میں سے ایک ہوئی 17 ستمبر 2013 کو، پھر ایک ہوئی اکتوبر 2013 کو، اور پھر ہوئی 30 اکتوبر 2013 کو۔ تو اس سٹے کے بعد یعنی 3 دفعہ دوبارہ ہیئرنگ ہوئی اور سٹے کنٹینیو ایکسٹینڈ ہوتا گیا، اور 30 اکتوبر 2013 کے بعد سے یہ کیس دوبارہ ٹیک اپ ہی نہیں ہوا۔ اور 2020 میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سی ایم میں فائل ہوئی کہ سٹے کو ویکیٹ کریں، وہ بھی آج تک ٹیک اپ نہیں ہوئی، اور علیم خان صاحب وفاقی وزیر نجکاری بن گئے ہیں۔ کون کرے گا تفتیش اور کون اس سٹے کو ویکیٹ کروائے گا؟ آج تک تو تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں، آج تک تو اس کا کچھ نہیں بن سکا۔ اور دوسری طرف علیم خان صاحب، سما ٹی وی خرید لیا انہوں نے، سما ٹی وی کے مالک بن گئے ہیں۔ اب کون بات کرے گا؟ جیو ٹی وی بات کرے گا علیم خان صاحب کے حوالے سے، دنیا ٹی وی بات کرے گا، اے آر وائی بات کرے گا، یا دیگر چینل بات کریں گے؟ ان کے اپنے سٹیک ہیں بھائی، ان کے اپنے بہت سے معاملات ان ٹی وی مالکان کے جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، کنٹروورشل ہوتے ہیں، بہت سی کنٹروورسیز ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں۔ یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں مجھا مجھا نہیں پہنا، یہ تو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ کیوں کریں گے علیم خان صاحب کے معاملات پہ رپورٹنگ؟ کیا کوئی صحافی سوال کرے گا علیم خان صاحب سے پریس کانفرنس میں؟ اس طرح کے معاملات کا کوئی بھی نہیں کرے گا، انہوں نے اپنی نوکری نہیں عزیز انہیں۔ اب علیم خان صاحب کا چینل آپ اندازہ کریں، کرپشن پہ بات کرتا ہے، وہ کک بیکس پہ بات کرتا ہے، وہ غیر قانونی کاموں پہ بات کرتا ہے، سما ٹی وی جو ہے جس کے مالک اب عبدالعلیم خان صاحب ہے۔ تو کون پوچھے گا علیم خان صاحب سے؟ یہ اس طرح کا معاملہ پہلے بھی ہوا۔ احمد ریاض شیخ، وہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی ریٹائر ہوئے، کرپشن کیس میں گرفتار ہوئے، بعد میں کیپٹل ٹی وی لانچ کر دیا انہوں نے۔ اب کیپٹل ٹی وی پہ جناب کرپشن کے بھاشن دیے جاتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ تو یہ لوگ اب بات کریں گے کیا؟ علیم خان صاحب جو خود ٹی وی چینل کے مالک ہیں، کون اس پہ بات کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ مین سٹریم میں کس کو جرت ہے کسی صحافی کو؟ اسے اپنی نوکری نہیں عزیز، ادھر کو سوال کر لے تو واپسی پہ اس کو کہیں جناب تو گھر جا۔ تو یہ منوپلی ہے ٹی وی مالکان کی، انہوں نے بنائی ہوئی۔ تو علیم خان صاحب کو ظاہر ہے کسی نے نہیں پوچھنا، اب وہ وزیر نجکاری بن گئے ہیں۔ ساتھ میں ان کی جو ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کے باقاعدہ اشتہار پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی شرٹس پہ ہیں، وہ جس ٹورنامنٹ میں بھی جاتے ہیں ان کی شرٹس پہ وہ اشتہار ہیں پارک ویو کے۔ تو کون بات کرے گا بھائی جان؟ جن کے کرپشن یا دیگر معاملات یا جن کی فائنینشیل انٹیگریٹی پہ اتنے بڑے سوال ہیں، وہ تو آپ کی کرکٹ ٹیم کی شرٹس پہ بھی ان کے نام چل رہے ہیں۔ تو کون پوچھے گا ان کو؟ کون اس پہ تفتیش کرے گا؟ اب وہ وزیر نجکاری بن گئے ہیں، چاہے پی آئی اے کی نجکاری ہے یا دیگر اداروں کی نجکاری ہے یا پاکستان کی جو ایسٹس ہیں ان کی نجکاری ہے، چاہے نیو یارک کا جو ہوٹل ہے پی آئی اے کی ملکیت میں اس کی نجکاری ہے، یا دیگر معاملات ہیں، وہ اب ان کی جو نگرانی ہے وہ علیم خان صاحب نے کرنی ہے، جن کی اپنی فائنینشیل انٹیگریٹی آپ کے سامنے ہے، جن کا اپنا کیس 2 ارب 60 کروڑ کا پچھلے 11 سال سے پڑا ہوا ہے۔ ایک تو ہو نا کہ تفتیش میں وہ کلین ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو عدالت کہہ دے، جیسے ظفر گوندل کو بھی عدالت نے کہہ دیا پچھلے سال کہ جناب ایف آئی اے چارجز ثابت کرنے میں جناب ناکام رہا ہے کرپشن کے، ظفر گوندل صاحب کے۔ ہو سکتا ہے علیم خان صاحب کے حوالے سے بھی کل کو عدالت کہہ دے کہ علیم خان پہ بھی جناب اس طرح کا کوئی ملی بھگت ثابت نہیں ہوتی، انہوں نے کوئی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہ معاملات تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو علیم خان صاحب کا ایک بڑا انٹرسٹنگ اسپیکٹ اور بھی بتاتے ہیں کہ علیم خان صاحب کی جو بیگم ہے کرن صابر راجہ، یہ بنیادی طور پہ یہ جناب بیٹی ہیں راجہ محمد صابر، لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، 2004 میں ریٹائر ہوئے، یہ ان کی بیٹی ہیں۔ یعنی علیم خان صاحب کے جو سسر تھے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج تھے۔ اسی طرح کرن صابر صاحبہ جو ہیں وہ نیس ہیں راجہ انور کی، اور اسی طرح یعنی جو مہرین انور راجہ وفاقی وزیر رہیں پیپلز پارٹی کی سابقہ، ان کی یہ فرسٹ کزن بنتی ہیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکل کنیکشن بھی ہے ان کا، اس کے ساتھ ساتھ بزنس کے حوالے سے میں نے جیسے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا۔ تو یہ معاملات تھے، یہ آج کی ایکسکلوسیو سٹوری تھی کہ علیم خان صاحب پہ 2 پرچے درج ہیں 2013 کے، آج تک تفتیش نہیں ہو سکی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پچھلے 11 سال سے سٹے دیا ہوا ہے اور وہ سٹے آج تک ویکیٹ نہیں ہو سکا، وہ معاملہ وہیں کا وہیں پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ اب علیم خان صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر نجکاری بن گئے ہیں، جن کی اپنی فائنینشیل انٹیگریٹی ہے اس پہ اتنے سوال ہیں، اس کے معاملات اتنے خراب ہیں اس فائنینشیل انٹیگریٹی کے، وہ اب
پاکستان کے اربوں کھربوں روپے کے جو اثاثے ہیں ان کی نجکاری اب جو ہے وہ علیم خان صاحب کریں گے. دیکھتے رہیے میرا ویلاگ. آنے والے دنوں میں آپ کے لیے اس طرح کی اور ایکسکلوسیو سٹوریز آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے. اللہ حافظ.